اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں۔ خوشباش ممالک کی نئی فہرست جاری کی گئی ہے جس میں پاکستان کہاں کھڑا ہے۔ گیلپ انسٹی ٹیوٹ کے سرویز پر مبنی امریکی محققین کی مرتب کردہ دنیا کے خوش ترین ممالک کی درجہ بندی میں پاکستان 108 نمبر پر ہے۔ پیر کو شائع ہونے والی ورلڈ ہیپینس رپورٹ میں کل 137 ممالک کی درجہ بندی کی گئی ہے، جس میں فن لینڈ کی مسلسل چھٹے سال بھی پہلی پوزیشن برقرار رہی ہے اور گزشتہ 3 سالوں کی طرح افغانستان اور ہنوز آخری نمبر پر ہیں۔ پچھلے سال اس فہرست میں 146 ممالک کی فہرست میں پاکستان 121ویں نمبر پر تھا۔ جہاں اس سال کی رینکنگ میں قدرے بہتری آئی ہے، وہیں اس رپورٹ میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ اس مرتبہ پاکستان کا مطلوبہ ڈیٹا دستیاب ہی نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس کی درجہ بندی پرانے ڈیٹا کی بنیاد پر کی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق افغانی باشندوں کے علاوہ پاکستانی عوام خطے میں بھارتی، سری لنکن، بنگلہ دیشی عوام کے نسبت زیادہ خوش ہیں، جن کی رینکنگ 126، 112 اور 118 ہے۔ اس درجہ بندی میں فن لینڈ کے علاوہ ڈنمارک اور آئس لینڈ کو بھی دنیا کے 3 خوش ترین ممالک میں شمار کیا گیا ہے۔ پاکستان 5 درجے اوپر آ کر اب اسرائیل چوتھی پوزیشن پر آ گیا ہے۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پر نیدرلینڈ، جبکہ 10 خوش ترین ممالک میں سویڈن، ناروے، سوئٹزرلینڈ، لکسمبرگ، نیوزی لینڈ بھی شامل ہیں۔ البتہ جرمنی 2 درجے گر کر اب 16ویں نمبر پر آ گیا ہے۔ رپورٹ میں امریکہ 15ویں، برطانیہ 19ویں اور فرانس 21ویں پوزیشن پر ہے۔ دوسری جانب افغانستان سے 1 درجہ اوپر لبنان کو دنیا کے سب سے ناخوش ممالک میں شمار کیا گیا ہے۔ اس رپورٹ کو مرتب کرنے کے لیے کیے گئے سرویز میں ان ممالک کے باشندوں سے بنیادی طور پر پوچھا گیا کہ وہ اپنی زندگی سے کتنے مطمئن ہیں۔ اس کے علاوہ ہر ملک میں زندگی کے معیار کا تجزیہ کرنے کے لیے اس کے باشندوں کی آمدن، صحت، فیصلے لینے کی آزادی، سخاوت، آیا وہ کسی پر انحصار کر سکتے ہیں، اور وہاں بدعنوانی کی شرح جیسے عناصر کا جائزہ لیا گیا۔ رپورٹ میں ذہنی صحت کو فلاح و بہبود کے لیے اہم گردانا گیا اور اس بات پر زور دیا گیا کہ ہر شخص بغیر کسی امتیاز کے بنیادی انسانی حقوق کا حقدار ہے، جن میں زندہ رہنے اور آزادی کا حق، غلامی و تشدد سے آزادی، اظہار رائے کی آزادی، تعلیم حاصل کرنے اور کام کرنے کی آزادی شامل ہے۔ یہ تھی گیلپ سروے کی ایک رپورٹ جو کہ پرانے ڈیٹا کی بنیاد پر دی گئی ہے، لیکن اگر اس کو جدید ڈیٹا کے ساتھ دیکھا جائے تو میرا خیال یہ تمام رپورٹ غلط ہے۔ پاکستان میں حق آزادی رائے کا جو حق ہے وہ چھینا جا چکا ہے۔ جس طرح اس امپورٹڈ حکومت نے آنے کے بعد صحافیوں پر تشدد کیا، صحافیوں پر پرچے کاٹے، صحافیوں پر بغاوت، دہشت گردی کی FIR کاٹی، جس کی تازہ ترین مثال اس وقت صدیق جان ہے، جس نے کچھ بھی نہیں کیا لیکن اس پر دہشت گردی کا پرچہ ہو گیا۔ اسی طرح دیگر حقوق ہیں جو اس امپورٹڈ حکومت نے ہم سے چھین لیے ہیں۔ یہ پچھلے سال کا ڈیٹا ہے، اگر اس سال کا ڈیٹا نکالا جائے تو میرا خیال میں ہم تنزلی کی طرف گئے ہیں۔ ہماری قوت خرید کم ہوئی ہے، بڑھی نہیں ہے۔ اس لیے پرانے ڈیٹا کی بنیاد پر تو شاید ہم 108 نمبر پر آ سکتے ہیں، لیکن اگر نیا ڈیٹا بنایا جائے تو ہم شاید 121 سے بھی اوپر چلے جائیں، اور ہمارے ملک میں نہ ہی ہماری ذہنی صحت اچھی ہے، نہ ہی ہماری جسمانی صحت اچھی ہے، کیونکہ ہمارے اوپر جو بیٹھے ہیں اس وقت وہ لوٹ کر کھا رہے ہیں اور نیچے عوام کے لیے کچھ نہیں بچا رہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو کہ گیلپ سروے کے حوالے سے تھی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ والسلام، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔